واشهد ان سيدنا وسندنا ومدتنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومصحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا ومرجانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم الصديق الأمين درود شریف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے ہم سب کی حاضری قبول ہو. گزشتہ جمعہ ولادت با سعادت کے سلسلہ میں ذکر ہوا تھا. ولادت کے بعد جلوہ گری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا مرحلہ آیا, نام رکھنے کا مرحلہ آیا. قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی 3000 سے زائد محدثین نے نقل کیا, 3000 سے. مگر ان سب اسماء حسنہ میں, سب مقدس ناموں میں بڑے نام حضور علیہ السلام کے دو بیان کیے گئے, محمد و احمد. اور یہ دونوں مقدس نام قرآن مقدس میں آتے ہیں. اس میں گرامی حضور کا محمد یہ 2 مرتبہ قرآن مقدس میں آیا ہے, اور اس میں پاک احمد 1 مرتبہ. حسب معمول 7ویں دن جناب عبد المطلب نے سارے اہل مکہ کی دعوت کی. خوشی بڑی تھی کہ پوتا پیدا ہوا ہے, اور باپ ماں باپ پہلے جا چکے, اس لیے جذبات محبت اور بڑھ گئے, اور بہت بڑی دعوت کی. سارے اہل مکہ کو اکٹھا کیا, آ گئے. کھانا ہوا, یہ عقیقہ تھا. 7ویں دن عقیقہ ہم کرتے ہیں, یہ سنت ہے. عقیقہ کے جانوروں کے لیے وہی شرط ہے جو قربانی کے جانور کی شرط ہے. البتہ بچے کے لیے 2 بکرے, بچے کے لیے 1, اس کی تشریح ملتی ہے. کھانے پر اہم جو مسئلہ تھا وہ محبوب کے نام کا اعلان تھا. پوچھ رہے تھے لوگ عبد المطلب پوتے کا نام کیا رکھا؟ کوئی نام بھی تجویز کیا؟ ہم بتاتے ہیں کوئی نام آپ نے رکھا. جب سارے لوگوں کا اصرار بھی بڑھ گیا اور پروگرام کے مطابق اظہار بھی کرنا تھا, تو فرمایا مکہ والوں میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے. جب الناس والا ہوگا, اس پر لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ نام کیسا ہے. ماس میرا قبر ازالے کا, اس سے پہلے ہم نے یہ نام کبھی سنا ہی نہیں, بالکل عجیب نام ہے. تو سوال ہوا کہ جناب عبد المطلب آپ نے بالکل نیا نام تجویز کیا, اس جیسا نام اس وقت نہ کسی کا ہے, نہ ہم نے پہلے سنا ہے, یہ کیوں ہے؟ تو دادا پھر تقریر فرماتے ہیں کہ لوگوں, میں نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا, اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس بچے کی پیدائش سے پہلے, ولادت سے پہلے میں نے دیکھا میری پیٹھ سے ایک زنجیر نکلی ہے اور وہ سیدھی آسمان تک گئی, یا آسمان سے زنجیر لٹکی ہے اور میری پیٹھ تک آئی. تو میں حیران ہوں کہ اتنی لمبی زنجیر, آسمان تک کروڑوں خربوں میلوں کا سفر ہے, اتنی لمبی زنجیر.
میں اسی حیرت میں ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے زنجیر نے انداز بدلا اور وہ ایک درخت بن گیا. اب اس درخت کو میں نے اپنے سامنے اس درخت کو اس عالم میں دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ اس کی شاخیں آسمان تک چلی گئی. اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کی شاخیں آسمان تک سیدھی نہیں بلکہ مشرق مغرب جنوب و شمال میں پھیل گئی ہیں اور پوری کائنات پر اس درخت کی شاخوں نے احاطہ کر لیا ہے. یہ میرے لیے حیرت تھی کہ ایسا واقعہ صورتحال کبھی نہ دیکھی نہ سنی تھی. تیسری بات فرماتے ہیں لوگوں میں نے اس درخت کے پتوں میں ہر پتے میں ایسا حسین نور دیکھا کہ سورج کے 17 سورج سے 17 گنا زیادہ ہر پتے کے اندر نور تھا. آسمان میں جگمگانے والے سورج کے چمک دمک جتنی ہے اس سے ہر پتے میں 17 گنا نور زیادہ تھا. یہ بھی میری حیرت میں اضافہ ہوا. اور پھر ایک اور منظر میں نے دیکھا کہ تیسری نگاہ اٹھائی تو ساری طرف کائنات میں جہاں جہاں شاخیں اس درخت کی پھیلی ہوئی نظر آئیں شاخوں کے ساتھ بے پناہ لوگ چمٹے ہوئے ہیں لپٹے ہوئے ہیں. یہ بھی میرے لیے حیرت تھی. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک چھٹی بات جو میں نے اس درخت کے ساتھ دیکھی کہ اس میں کچھ حسین آدمی اس کی جڑوں کے پاس کھڑے ہیں تنے کے پاس کھڑے ہیں اور کچھ لوگ دور سے آتے ہیں اس درخت کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ بندہ وہ آدمی جو حسین آدمی ہے وہ اسے مار مار کر پکا دیتے ہیں اور وہ اس کی جڑ کاٹنے کے قابل نہیں رہتے اور نہ کاٹ سکتے. یہ ساری رات خواب چلی. پتہ نہیں کتنی لمبی ریل تھی جو چلتی رہی. کیا کیا مناظر تھے جو جناب عبد المطلب نے دیکھے. فرماتے میں اٹھا تو حیرت انتہا کی تھی. اب لوگوں کو خوابوں کی تعبیر کرنے والوں کو بلایا کہ معبرین جو خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں انہیں بلایا جائے. بڑے بڑے چوٹی کے سرکردہ معبرین آئے سر جوڑ کر بیٹھے. ایسی خواب نہ پہلے انہیں کسی نے سنائی نہ کسی نے دیکھی نہ سنی کہ زنجیر ہے پھر زنجیر سے درخت بن جاتا ہے پھر درخت ساری کائنات پر پھیل جاتا ہے پھر ہر پتے کا نور سورج سے 17 گنا زیادہ ہے پھر ہر شاخ کے ساتھ بے شمار آدمی لپٹے ہوئے ہیں چمٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے متفقہ طور پر یہ تعبیر کی کہ عبد المطلب تجھے مبارک ہو. تیرے گھر تیری نسل میں عبداللہ کی ہاں امید ہے. تیرے بیٹے عبداللہ کی ہاں آمنہ کی ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تجھے پوتا دے گا جس کا قبضہ تحت سرا سے عرش اولی تک ہوگا. عبد المطلب اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو شاخیں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اس تیرے پوتے کا چرچا نہیں ہوگا. لوگ جو شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہوگا کہ لوگ اس سے وابستہ نہ ہو. لوگ جوک در جوک اس سے وابستہ ہوں گے. یہ اس کی تعبیر ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کاٹنے کا مرحلہ کیا ہے. وہ جو میں نے دیکھا کہ کچھ آدمی جڑ کاٹنے کے لیے آتے ہیں اور اس کی حفاظت ہوتی ہے تو معبرین نے بتایا اس تیرے پوتے کی مخالفت کرنے والے کچھ ہوں گے جن میں سر فہرست شیطان ہے اور کچھ شیطان کے لوگ وہ اس جڑ کو کاٹنے کی کوشش کریں گے مگر آسمان کے فرشتے مار مار کر انہیں پکا دیں گے. اس کی جڑ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. چونکہ میں نے یہ خواب عجیب و غریب دیکھی ہے اور چرچا اس کا مشرق و مغرب میں ہے اس لیے میرے دل میں الہام ہوا کہ میں اس کا نام محمد رکھوں. جب ساری دنیا میں لوگ چمٹے ہوئے ہیں لپٹے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں اس کا نام ہی ایسا رکھوں جس کا معنی حمد کیا گیا. ایک وجہ یہ فرمائی. اور دوسرا اس الہامی نام کی یہ بھی صورت تھی کہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امید کے دنوں میں انبیاء آئے. آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا بیٹی آمنہ تجھے مبارک ہو تیرے پیٹ میں لڑکا ہے بچہ ہے اس کا نام محمد رکھنا. اماں جی
فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں مجھے بشارت دینے والے؟ تو وہ فرماتے ہیں مجھے آدم کہتے ہیں. فرماتی ہیں پھر مجھے اس طرح بشارت ملی. انہوں نے بھی کہا کہ بیٹی آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں لڑکا ہے، اس کا نام محمد رکھنا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے بھی یہ بشارتیں آئی ہیں. تو یہ بھی الہامی تھا اماں جی نے کہ دل میں بھی یہی بات آئی، پھر سنا بھی تھا عبد المطلب کے ہاں بھی یہ الہام ہوا تو یہ نام رکھا گیا. اب یہ ابھی صوفی شریف صاحب پڑھ رہے تھے بے مثال ان کا اسم گرامی. ابھی ایک نعت سیکھی اس کا ایک فکرہ ہے بے مثال ان کا اسم گرامی. اس وقت یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ اسم گرامی بے مثال کیسے ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں ہے. تو اس پر دو ایک باتیں. بے مثال یوں ہے اس اسم گرامی کو خدا ذوالجلال کی توحید کے ساتھ بہت بڑا گہرا رابطہ ہے. لوگوں کی سمجھ یہ بات نہیں آئے گی کہ توحید کا اور اس میں پاک کا تعلق کیا. تو وہ سن لیں توحید خداوندی کے ساتھ اس اسم گرامی کو بڑا قریب کا تعلق ہے. اور وہ دلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دیکھیے لا الہ الا اللہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ توحید ہے، اور آگے محمد رسول اللہ ساتھ ہے. توحید اور اسم گرامی کے درمیان واو نہیں ہے کہ کوئی الہ نہیں، اللہ ایک ہے، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے نہیں. واو درمیان میں نہیں آئی، صرف یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حالانکہ باتیں دو ہیں، الوہیت کا بھی ذکر ہے، رسالت کا بھی ذکر ہے، دونوں الگ الگ ہیں. الوہیت اور شے ہے، رسالت اور شے ہے، مگر خلاق کائنات نے واو درمیان میں نہیں آئی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے. دعوے اور دلیل کے درمیان مغایرت نہیں ہوتی، الگ الگ نہیں ہوتی، اس لیے واو نہیں آئی. ایک اور وجہ ہے کہ توحید کے ساتھ اس میں پاک و تعلق کیا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر توحید کا ذکر تو ہو گیا. اب آگے توحید کے لیے ضروری ہے کہ رسالت کا بھی اقرار ہو. یہ بات یاد رکھیں، توحید کے لیے ضروری ہے کہ رسالت کا بھی اقرار ہو. اگر کوئی شخص رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، لاکھ مرتبہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں. اس لیے کہ رسالت کے بغیر توحید قابل قبول ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اگر رسالت کے بغیر توحید کو قابل عمل مانا جائے تو جو لوگ کافر ہیں وہ سارے کے سارے ایمانداری ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب محمد رسول اللہ اس کے ساتھ ہے. یہ گہرا تعلق کیسے ہے الوہیت کے ساتھ اس میں پاک محمد کو کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ رحیم رسول اللہ، یا کہتا ہے رؤوف رسول اللہ، یا کہتا ہے بشیر رسول اللہ، یہ سارے نام ہے نا حضور کے، یا کہ یہ کہتا ہے نذیر رسول اللہ، وہ مومن نہیں ہے. پھر سن لیں غور سے. اگر کوئی شخص کہتا لا الہ الا اللہ کا ہے، توحید تو ہوگا ذکر، آگے حضور محمد کا نام نہیں لیتا، حضور کے کسی اور نام کا ذکر کر دیتا ہے. نذیر رسول اللہ، بشیر رسول اللہ، رحیم رسول اللہ، رؤوف رسول اللہ. تو سارے بلا باس بغیر کسی جھگڑے کے جمہور محدثین نے یہ کہا کہ یہ شخص مومن نہیں ہے، یہ شخص مومن نہیں ہے. ایماندار ہونے کے لیے، رسالت کا اقرار کرنے کے لیے حضور کا نام محمد خاص ہے. اگر وہ حضور کی رسالت کا ذکر اس میں پاک محمد سے کرے گا تو مانا جائے گا، اگر کسی اور نام سے کرتا ہے تو نہیں مانا جائے گا. لہذا توحید کے ساتھ اس میں پاک محمد کا اتنا گہرا تعلق اور رابطہ ہے کہ کسی اور ذریعہ سے اور نام سے رسالت کی بات کہے تو وہ قابل عمل نہیں ہوگی، مانا جائے گا تو اسی طرح مانا جائے گا محمد الرسول اللہ. لہذا اس میں پاک محمد کو توحید کے ساتھ بہت بڑا گہرا تعلق ہے. ایک بات اور بے مثال ان کا اس میں گرامی، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے بے مثال کی کہ اس میں محمد کے اندر معصومیت ہے، عصمت ہے. عصمت کا معنی بچا ہوا،
حضور کی اسم پاک محمد میں عصمت ہے، گناہوں سے بچنے کا تصور ہے، معصوم ہونے کا تصور ہے. وہ کیسے؟ محمد کا معنی حمد کیا گیا، تعریف کیا گیا. اب جب تعریف، اس کا معنی ہی تعریف کیا گیا ہے تو نقص تو ختم ہو گیا. جب اس میں پاک محمد کا معنی یہ ہے کہ تعریف کیا گیا تو نقص تو ختم ہو گیا، نقص تو برباد ہو گیا. اب تو صرف ایک ہی صورت ہے، اگر کوئی شخص یا تو حضور کو محمد کہو جیسے میرا آپ کا ایمان ہے، یا پھر خدا نخواستہ کوئی گھٹیا ذہن کا بندہ کہے کہ ہاں جی ہے تو محمد مگر یہ کمی تھی. جب ایک کمی کا نقطہ لگایا تو اس میں محمد کا انکار ہو گیا، اس لیے کہ محمد کا معنی یہ ہے حمد کیا گیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ کبھی ان سے بات میں خلاف وعدہ ہو گیا تو محمد کا انکار ہوا. اگر کوئی کہتا ہے کہ کبھی ان سے کوئی خیانت ہوئی تو اس میں پاک محمد کا انکار ہو گیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے برادری رشتہ داروں میں کبھی کسی سے زیادتی کی تو اس میں محمد کا انکار ہو گیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ لین دین میں ان کا انداز اچھا نہیں تھا، اس میں محمد کا انکار ہو گیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ ان کا طریقہ کار اچھا نہیں تھا تو اس میں محمد کا انکار ہو گیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک معذلہ نہیں تھا، یہ غلطی تھی، اس میں محمد کا انکار ہو گیا. کسی شعبہ میں، جتنے شعبہ جات تعلق رکھتے ہیں، کسی شعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی کو شبہ ہوا تو اس نے اس میں محمد کا انکار کر دیا. اس میں محمد وہ ہے جس میں عصمت ہے، بچاؤ ہے، تحفظ ہے، پارسائی ہے، معصوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں پاک محمد میں عصمت بھی ہے، بے مثال ان کا اس میں گرامی، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. باقی جتنے نام ہیں ان ناموں میں یہ تصور نہیں پایا جاتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں پاک محمد میں پایا جا رہا ہے. تو عصمت کی بات آئے تو کوئی کہے کہ فرشتے میں بھی عصمت ہے، تو نبی اور فرشتے کی عصمت کا مقابلہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا.